تو حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور بڑے عابد و زاہد صحابی. ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے قریب پہنچنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا جانے لگا. جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مجلس میں آئے تو جس جگہ مجلس ختم ہو رہی ہے اور جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے. یہاں تک کہ مسجد میں بھی صف اول تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ شخص جب حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس میں آیا تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھنے لگا. تو لوگوں نے اس کو روکا. ظاہر ہے کہ مسئلہ یہی تھا کہ بھئی گردنیں پھلانگ کر جانا جائز نہیں. تو لوگوں نے منع کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ آدمی بڑھتا ہوا آ رہا ہے اور لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص مانا نہیں اور بڑھتا چلا آیا، لوگوں کے کہنے سے رکا نہیں. تو جب رکا نہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی لوگوں سے کہا کہ اچھا اس کو چھوڑ دو، جہاں آنا ہے، جہاں آنا چاہ رہا ہے آنے دو. جب آ گئے تو پہنچ گئے حضرت عبداللہ بن عمر کے بالکل پاس جا کے بیٹھ گیا اور وہاں آ کر کہنے لگا کہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث مجھے سنائی. اب کام تو بدتمیزی کا کیا کہ سارے لوگوں کو پھلانگ پھلونگ کے اور سیدھا آگے جا کے بیٹھ گیا اور جا کر پھر اب فرمائش کی کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، ان کی بردباری، ان کی حکمت کہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں. ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے کہا کہ بھئی جب تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں کوئی حدیث سناؤں تو لو سنو، میں حدیث سناتا ہوں. حدیثیں سناتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. حدیث وہ سنائی جس کی اس کو ضرورت تھی، کیونکہ جو حرکت وہ کر رہا تھا گردنیں پھلانگ کر آنا، تو یہ اس وجہ سے تھا کہ اس بیچارے کو دین کی تعلیم کا، دین کا علم نہیں تھا، دین کی صحیح بات معلوم نہیں تھی. وہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں جا کے بیٹھ جائے، اور جتنا آگے جا کے بیٹھے اتنا ہی اچھا، جتنا بزرگ کے قریب جا کے بیٹھے اتنا بہتر. تو اپنے گمان میں وہ بڑی نیکی کا کام کر رہا تھا کہ میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کسی طرح بزرگ کی خدمت میں پہنچ جاؤں اور ان کے قریب ہو جاؤں. تو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گردنیں پھلانگنا یہ منع ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اپنی کوئی فضیلت حاصل کرنے کے لیے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچانا بہت بری بات ہے. یہ سب باتیں معلوم نہیں. آگے کہہ رہا ہے کہ مجھے حدیث سنائیے.
تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ حدیث سنا دی جس میں ایک اصولی حکم دے دیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جس کے زبان سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور ہاتھ اور زبان کا ذکر تو اس لیے ہے کہ ہاتھ اور زبان سے عام طور پر تکلیفیں پہنچتی ہیں، ورنہ جس طریقے سے بھی کوئی تکلیف پہنچنے کا احتمال ہو کسی بھی مسلمان کو، تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس سے بچے. اور مہاجر فرمایا وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے جن سے روکا ہے. یہ دو جملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنائے. اس لیے سنائے تاکہ یہ شخص سبق حاصل کرے اور صرف گردنیں پھلانگنے کے معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچے. اب حدیث وہ سنائی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث وہ سنائی وہ حدیث سنائی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بنیادی تعلیم دی ہے جو دین کے معاشرت اور اخلاق کے تمام احکام کی جامع ہے. اسلام کے معاشرت کے جتنے احکام ہیں وہ سب اس کے گرد گھومتے ہیں. اپنی ذات سے کسی بھی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ کسی اپنے اور طرز عمل سے. اور فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو اس بات کا اہتمام کرے کہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں. جس کا مطلب اگر دیکھو تو یہ نکلے گا کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اور اس کے اعمال سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہو وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. چاہے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، مفتی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائے، لیکن مسلمان پورا کہلانے کا مستحق نہیں وہ شخص کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو کسی بھی طرح. اب ذرا آپ غور کرو کہ یہ گردنیں پھلانگنا، اس سے تکلیف تو ہوتی ہے آدمی کو، لیکن تکلیف کوئی ایسی ناقابل برداشت نہیں ہوتی. ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ بیٹھے ہو دوسرا آدمی گردن پھلانگ کے آگے چلا گیا، تکلیف تو بے شک ہوئی، لیکن ایسی کوئی بہت بڑی ناقابل برداشت تکلیف نہیں. لیکن اس کو بھی منع کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچانا بھی کسی کو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچانا بھی مسلمان کا کام نہیں. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں الفاظ ایسے استعمال فرمائے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلم جس کا ترجمہ ہم اردو میں مسلمان کرتے ہیں، مسلم یہ نکلا ہے سلامتی سے. مسلم نکلا ہی کہاں سے؟ سلامتی سے. تو اسی لیے اس کے بعد لفظ استعمال کیا سلامتی کا، کہ حقیقی معنی میں مسلم وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سالم رہیں، سلامتی میں رہیں، یہ دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث ہو، سلامتی کا پیغام ثابت ہو اور اس سے لوگ سلامتی میں رہیں. وہ ہے مسلمان. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ جتنے معاشرت کے احکام ہیں وہ سب اس کے گرد گھومتے ہیں، اور ہر ایک حکم کا منشا یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. اللہ اب اس کی شریعت میں اتنی بے شمار مثالیں ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. اتنی بے شمار مثالیں. دیکھو جماعت کی کتنی بڑی تاکید ہے. جماعت
سے نماز پڑھنے کی کتنی عظیم تاکید ہے، یہاں تک کہ بعض فقہاء کرام نے اس کو واجب تک کہہ دیا. اور گھر میں تنہا نماز پڑھنا یہ ادائے قاصر ہے، نامکمل، ادھوری. اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھے تو کیا ہے، تنہا اگر نماز پڑھے جماعت کے بغیر تو یہ نماز قاصر ہے، کوتاہ، اس میں نقص ہے، ادھوری نماز. کامل ادائیگی کب ہے؟ جب آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. اگر کسی کو مسجد میسر نہیں تو 2-4 آدمی مل کے جماعت کر لیں تو جماعت ہو جائے گی، ادائے کامل ہو جائے گی. لیکن اکیلے میں مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں تو اکیلی ہی پڑھنی، عورتوں کے لیے اکیلے ہی پڑھنا افضل ہے، ان کے لیے جماعت کرنا مکروہ ہے. لیکن مردوں کے لیے جو مکمل نماز ہے وہ ہے جو جماعت سے مسجد میں ادا کی گئی. گھر میں اگر اکیلا نماز پڑھے گا وہ ادائے قاصر ہے اور وہ نامکمل ہے، ادھوری. بہت سے فقہاء تو واجب کہتے ہیں، لیکن ہمارے مسلک میں بھی سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے. واجب جیسی ہی ہے سنت مؤکدہ، لیکن قریب قریب واجب کے قریب ہے. اتنی سخت تاکید ہے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ وعید بیان فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے، کبھی کبھی ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور امام کو مقرر کر کے مسجد نبوی میں اور اس سے کہوں کہ تم جماعت کراؤ، نماز پڑھاؤ. اور جب جماعت کھڑی ہو جائے تو میں جا کر دیکھوں کہ کون ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھا ہے اور ابھی تک مسجد میں نہیں آ رہا اور جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا. جا کر دیکھوں، اور جو لوگ کہ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی تاکید فرمائی جماعت. اور یہ بھی فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کی نماز پڑھنا بعض روایتوں میں 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بعض روایتوں میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک نماز گھر میں پڑھی اور ایک جماعت سے پڑھی، گھر کے مقابلے میں جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے. اتنی فضیلت بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس ساری تاکید کے باوجود فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہے، کوئی اسے بدبو اٹھ رہی ہے جسم سے، اس بیماری کی وجہ سے کوئی زخم ہو گیا یا اور کوئی وجہ ایسی پیش آ گئی جس کی وجہ سے بدبو اٹھ رہی ہے جسم سے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جماعت چھوڑ دو، گھر میں نماز پڑھو. اتنی بڑی فضیلت چھوڑ دو، اتنی بڑا وہ کام چھوڑ دو جس کی اتنی تاکید کی جا رہی ہے، وہ چھوڑ دو. کیوں؟ اس واسطے چھوڑ دو کہ تم اگر جاؤ گے اور تمہاری بیماری کی اس وجہ سے بدبو اٹھے گی تو اس بدبو سے تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کو کیا ہوگا؟ تکلیف پہنچے گی. تو چھوڑ دو. اتنی بڑی فضیلت کی چیز چھوڑوا دی. یہ عمرے حج کو جاتے ہو تو حجر اسود کو چومنا اور اس کا استلام کرنا کتنی عظیم فضیلت کی بات ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی حجر اسود کا استلام کرے
استلام کے معنی میں داخل ہے چومنا بھی اور اس کو ہاتھ لگانا بھی. تو چاہے ہاتھ لگائے اور چاہے چومے. تو کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ حجر اسود اس کے حق میں، اس شخص کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا استلام کیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حجر اسود کو چومنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جب اترا تھا آسمان سے، جنت سے یہ پتھر آیا تھا جب، تو یہ سفید تھا، دودھ کی طرح سفید تھا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کا استلام کرتے تھے، اس کی تقبیل کرتے تھے، اس کو بوسہ دیتے تھے یا اس کا استلام کرتے تھے، تو ان کے گناہ جھڑ جاتے تھے. یہ ان کے گناہوں کو جذب کر لیتا تھا، اور اس جذب کرنے کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے یہ سیاہ ہو گیا. ورنہ اصل میں جب اترا تھا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پتھر کو بوسہ دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے حجر اسود کے پاس اور بوسہ دیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اے حجر اسود کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اگر آپ کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا، لیکن کیونکہ حضور کو دیکھا کہ بوسہ لیا آپ نے تو اس واسطے میں اس کا بوسہ لیتا ہوں. تو اتنی زبردست فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بوسہ لے رہے ہیں. اپنے خود اللہ دست مبارک کا لفظ ایسے ہی میرے منہ پر آ گیا تو لیکن دست مبارک سے یاد آ گیا ایک شاعر کا شعر. حضور آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا کہ جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے قریش تو یہ جھگڑا پیدا ہو گیا تھا کہ حجر اسود کو بیت اللہ میں کون اٹھا کر رکھے. اتنی بڑی فضیلت کی چیز تھی، کون اٹھا کر رکھے. اس وقت تک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی تک آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. جھگڑا ہو رہا تھا، ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہم رکھیں گے. آخر میں سب لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا، کیونکہ نبوت سے پہلے سب آپ کو اپنا ایک طرح سے سردار مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور اپنے جھگڑوں کے فیصلے حضور کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے. تو جھگڑا آخر میں اس پر فیصلہ ہوا کہ جو فیصلہ حضور کر دیں گے وہ مانیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ایسا کرو کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دو اور ہر قبیلہ اس چادر کو ایک کونا پکڑ کے، ہر قبیلے کے لوگ اس کو پکڑے اور پکڑ کر لے چلیں ساتھ، تو سب کو سعادت حاصل ہو جائے گی حجر اسود لے جانے کی. اور پھر جب بالکل حجر اسود کو رکھنے کی جگہ آئے تو میں اس میں سے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ. اس طرح سب کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. سب لوگ اس پر خوش ہو گئے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، سب لوگ اٹھا کے لے گئے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دست مبارک سے وہ حجر اسود اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا جس جگہ پر آج رکھا ہوا ہے. تو یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے. تو ایک شاعر ہے بارودی، عربی کا شاعر ہے، اور قصیدہ بردہ جو مشہور ہے
علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی زمین میں اس نے بھی قصیدہ کہا ہے جس کو اصطلاح میں معارضہ کہتے ہیں. بہت سے لوگوں نے قصیدہ بردہ کے جیسے قصیدے کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے میرے علم میں اس سے بہتر کوئی اور قصیدہ کسی نے بردہ کے معارضے میں نہیں کہا جیسا محمود بارودی نے کہا. تو اس میں اس پوری سیرت کو اس نے نظم کیا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ لولم تکن یدہ مست حین بنا، لولم تکن یدہ مست حین بنا ما کان اصبح ملسوما بکل فمی. وہ شاعری کر رہا ہے کہ اگر جس وقت یہ بیت اللہ بن رہا تھا اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے اس کو چھوا نہ ہوتا، اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھا نہ ہوتا، تو آج ہر بوند کو اسے چومنے کا حکم نہ دیا جاتا. یہ چوما اس لیے جا رہا ہے کہ اس دست مبارک سے رکھا ہوا ہے، اس دست مبارک سے اٹھا کر یہاں پر رکھا ہوا ہے اور اس کو مس کا شرف حاصل ہے. خیر یہ تو شاعری کی بات تھی، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ اتنی عظیم نعمت ہے حجر اسود کا استلام. لیکن حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ حجر اسود کا استلام کرنا جائز نہیں اگر اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے، اگر اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانی پڑے تو پھر حجر اسود تک پہنچنا جائز نہیں، پھر دور دور سے اشارہ کر کے چلا جائے. یہ حکم. اور عورتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں قصہ. یہ بھی مسئلہ جب آ گیا تو عرض کر دوں کہ عورتوں کے لیے تو استلام حجر اسود کا ہے ہی نہیں مشروع. عورتوں کے لیے سوائے اللہ صرف اس صورت کے جب بالکل خالی پڑا ہو اور مردوں سے اختلاط کا کوئی احتمال نہ ہو تو بے شک اس وقت میں گنجائش ہے کہ عورت جا کر بوسہ لے لے. لیکن جیسی حالت آج کل ہوتی ہے حجر اسود پر کہ مردوں کے ساتھ اختلاط، مردوں کے ساتھ دھکا پیل لازمی جیسی ہے حجر اسود کے لیے پہنچنے کے لیے عورتوں کے، اس حالت میں عورتوں کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا تو جائز ہی نہیں. اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین طواف کرتی تھیں، نفلی طواف کرتی تھیں، مگر الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ حجرتم من الرجال، مردوں سے بالکل ہٹ کر، مردوں کے ساتھ گھس کے طواف نہیں کرتی تھی، مردوں سے ہٹ کر طواف کرتی تھی. اور ذرا اس کی وجہ سے اگر چکر لمبا لینا پڑا تو لمبا لیتی تھی تاکہ مردوں کے ساتھ میل جول نہ ہو، اختلاط نہ ہو. اور جب طواف کر رہی ہوتی تھی کچھ اور خواتین بھی ساتھ ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہی تھی تو ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ ام المومنین چلیں ذرا حجر اسود کا بوسہ لیں. حضرت عائشہ کو دعوت دی حجر اسود کو بوسہ لینے کی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ الیکی انی، ہٹ جاؤ میرے پاس سے، اور کہا کہ یہ کام عورتوں کا نہیں ہے کہ جا کر حجر اسود کا بوسہ لیں، کیونکہ وہاں جانے میں مردوں کے ساتھ ٹکراؤ، مردوں کے ساتھ دھکا پیل، مردوں کے ساتھ اختلاط تقریباً لازمی جیسا ہے. اس وجہ سے منع فرمایا حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا میں نہیں جاتی، میں نہیں جاؤں. ہاں کسی وقت بالکل ہی خالی پڑا ہے جگہ اور عورت آرام سے جا کر سکتی ہے تو بے شک گنجائش ہے. لیکن جو کام اللہ نے عورت کے ذمے لگایا نہیں
اس کے پیچھے ہی کیوں پڑے؟ یہ عجیب قصہ ہے کہ جو کام شریعت نے کہہ دیا کہ بھئی تمہارا نہیں ہے تو نہیں ہے، بس پھر اب اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت؟ شریعت نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے جماعت نہیں ہے، تم گھروں میں پڑھو، تمہارے لیے گھر کی کوٹھڑی میں پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت گھر کے کمرے کے، اور کمرے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت برآمدے کے، اور برآمدے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت صحن میں پڑھنے کے، اور صحن میں پڑھنا زیادہ افضل ہے کسی بھی گھر سے باہر جگہ پر نماز پڑھنے کے۔ تو عورتوں کے لیے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، مگر عجیب قصہ ہے کہ عورتوں کو اللہ نے یہ چھوٹ دی، آسانی پیدا فرمائی کہ بھائی تم گھر میں پڑھو، لیکن عورتیں ہیں کہتے ہیں ہم تو جماعت سے پڑھیں گے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اوپر بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے جا رہے ہیں، لمبے چوڑے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، دعوتیں دی جا رہی ہیں کہ یہ تراویح ہوگی، ختم قرآن ہوگا، یہاں پر عورتیں جمع ہوں، اور اس کے اندر تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے دی، تمہیں آسانی پیدا کر دی۔ مردوں کو تو بیچاروں کو لمبی چوڑی نماز پڑھنی پڑتی ہے، تمہیں آسانی سے گھر میں پڑھو 20 رکعتیں، چھٹی ہو جائے گی تمہاری، لیکن کہتے نہیں ہم تو یہی زبردستی کریں گے کہ جماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھائی تمہارے لیے نہ حجر اسود کا بوسہ تمہارے لیے ہے، نہ ملتزم تمہارے لیے ہے، ملتزم پہ جا کے التزام کرنا یہ تمہارا کام نہیں، تم جہاں پر بیٹھ کر کر لو گی اللہ کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو کام کر لو گی تمہیں وہیں پر انشاءاللہ حجر اسود کا ملتزم کا ثواب مل جائے گا۔ تو کیوں تم خواہ اس فکر میں پڑتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اللہ کی شریعت نے بتا دیا، لیکن وہ کہتے نہیں جی ہم تو وہی کریں گے، حجر اسود ہی پہ جائیں گے۔ اب آج کل صورتحال یہ ہے کہ حجر اسود پر تو عورتوں ہی کا تسلط ہے، مرد بیچارہ تو مشکل ہے اس کا وہاں پہنچنا، وہاں تو تسلط جو ہے وہ حکومت ہے پوری عورتوں کی۔ اگر کوئی مرد بھی جانا چاہے جا کے اب وہاں پر حجر اسود کا استلام کرنا چاہے تو اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں، کیونکہ بس عورتوں ہی کا قبضہ ہے وہاں پر، اور ایسا ہے جیسے کہ ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ عائد کیا کہ مرد کرے نہ کرے تم ضرور کرو جا کے، تو وہ اس میں لگی ہوئی ہے حجر اسود کے اوپر۔ تو عجیب معاملہ ہے کہ بھائی یہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ کے جو کام نہیں ہے ان کا کرنے کا کر رہی ہے۔ اگر کچھ کہو تو اچھا جی ہم محروم رہیں، حجر اسود مردوں ہی کے لیے ہے، ساری سعادتیں ساری جو فضیلتیں ہیں مردوں ہی کو حاصل ہوں عورتوں کو حاصل نہ ہوں۔ ارے تمہیں وہی فضیلت جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا دل چاہ رہا ہوگا اور تم اللہ کے حکم کی وجہ سے رکو گی تو یقین رکھو کہ تمہیں وہ فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا جو حجر اسود کو بوسہ دینے میں بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسی میں فضیلت فرمائے۔ اور یہ بات پتہ نہیں کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں آپ حضرات سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کسی طرح ہمارے دلوں میں اتار دے کہ دین نام ہے اتباع کا، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی طرح ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے، شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے دین، کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ دینے کا شوق ہو رہا ہے چلو میں کروں، اور مجھے جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے لہٰذا جماعت سے نماز پڑھوں۔ یہ تو شوق پورا کرنا ہوا، یہ دین نہ ہوا۔ دین نام ہے اتباع کا، جو اللہ نے جو حکم دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتا دیا، جو سنت ڈال دی، اس کے مطابق عمل کرنے کا نام دین ہے، نہ کہ اپنے شوق پورا کرنا۔ تو اگر تم سے کہا جا رہا ہے کہ جماعت کے لیے نہ جاؤ، اگر تم سے کہا جا رہا ہے کہ حجر اسود کے دکا پیل میں نہ داخل ہو، تو اتباع جب اس کا کرو گی تو اسی میں تمہیں انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، نہ یہ کہ اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہوئے اور
مردوں کے دھکا پیل میں داخل ہوتے ہوئے، مردوں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتے ہوئے، پردے کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے، اور تم پہنچ جاؤ حجر اسود تک، اور وہاں جا کے کشتی لڑ کے تم نے ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لے لیا اور فاتحانہ نکل کے وہاں سے چلے جائے۔ اس میں کوئی اجر و ثواب تو درکنار، اس میں گناہوں کا پشتارا لدنے کا اعتماد۔ تو بات پتہ نہیں کہاں نکل گئی۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کی تقبیل یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اسی وقت تک اجر و ثواب ہے جب حدود شریعت میں ہو، اور اگر اس کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچنے لگے تو پھر حجر اسود کے پاس جانا بھی جائز نہیں۔ تو بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ شریعت نے قدم قدم پر اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف ادنا نہ پہنچاؤ۔ ذکر ہے، ذکر ایک جہری ہوتا ہے، ایک ذکر خفی ہوتا ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھ لو یہ بھی۔ ذکر خفی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں ذکر سے، سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زبان سے پڑھ رہے ہو لیکن آواز اس کی کسی اور تک نہیں پہنچ رہی، تو یہ کیا ہے؟ ذکر خفی۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر جہر۔ ذکر جہر یہ ہے کہ آواز نکل رہی ہے اور دوسروں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ذکر میں افضل ہے ذکر کا خفی ہونا، آہستہ آواز سے ذکر کرنا افضل ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ ذکر جہر اتنا افضل فضیلت والا نہیں ہے جتنا ذکر خفی ہے، لیکن مشائخ صوفیاء کرام اپنے پاس آنے والے مریدوں کو ابتدا میں ذکر جہر کی تلقین کرتے ہیں بعض اوقات، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر جہر کرنے سے ذرا شروع میں دل لگتا ہے، ذکر خفی میں دل نہیں لگتا اتنا جتنا ذکر جہر میں دل لگتا ہے، بلند آواز سے ذکر کرنے میں۔ اور اس کے کچھ اپنے خواص ہیں، ذکر جہر کے اپنی کچھ خاصیتیں ہیں، اپنے کچھ فائدے ہیں جو ذکر جہر میں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے مشائخ شروع میں بعض مبتدیوں کو ذکر جہر کی تلقین کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ خاص طور سے 12 تسبیح کا جو ذکر ہوتا ہے، یہ حضرات مشائخ چشت کے ہاں، چشتی مشائخ کے ہاں یہ منقول ہے، اور ہمارے سارے اکابر اس کے اوپر عمل کرتے کراتے رہے۔ 12 تسبیح، 12 تسبیح ہوتی ہیں، 13 تسبیحات اصل میں 12 تسبیحات کہلاتی ہیں۔ اس میں بھی ذکر جہر سے کرنے کو ذرا بہتر سمجھتے ہیں۔ بہتر سمجھنے کا مطلب سمجھے نا، خوب افضل نہیں، افضل ہر حال میں ذکر خفی ہے، لیکن نافع ہونے کے اعتبار سے، مبتدی کو فائدہ مند ہونے کے اعتبار سے بہت سے مشائخ بتاتے ہیں کہ بھائی ذکر جہر کیا کرو۔ تو ذکر جہر میں آواز بلند ہوتی ہے، اور بعض اوقات جہر خفیف ہوتا ہے، بعض اوقات جہر شدید ہوتا ہے، بعض اوقات ضرب کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات بغیر ضرب کے ہوتا ہے۔ مختلف طریقے، مختلف مشائخ حالات کے لحاظ سے اپنے مریدوں کو تلقین کرتے رہتے ہیں، لیکن باوجود کہ ذکر جہر کی جب کبھی تلقین کی ہے کسی شیخ نے ذکر جہر کی، یہ قید ساتھ لگائی ہے کہ بشرطے کہ تمہارے ذکر جہر سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ قید لگائی۔
ایسا نہ ہو کہ آپ نے رات میں تہجد میں ذکر جہر شروع کر دیا اور سارے محلے کو جگا دیا، اب وہ محلہ بد جو ہے وہ تمہارے ذکر جہر کی بنا پر وہ مشکل میں عذاب میں مبتلا ہے، یہ جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ واعظ تقریر کی حد تک بھی یہ فرمایا گیا کہ عالم کی آواز صرف ان حضرات تک پہنچنی چاہیے کہ جو اس کی بات سن رہے ہوں، سننے کے لیے بالارادہ سن رہے ہوں، زبردستی لوگوں کے کان میں ڈالنا ٹھیک نہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا ایک دن ایک بیچارہ ساتھی آ گیا تھا، وہ ہے تو بیچارہ مجذوب سا، لیکن اس نے بات صحیح کہی تھی کہ یہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو ہم بیان کرتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر اگر سارے جگہ کا کھلا ہوا ہے، کوئی آدمی نہیں سننا چاہتا یا تکلیف میں ہے تو اس کو تکلیف دینا ٹھیک نہیں۔ تو بعد میں نے پھر مزید تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ لاؤڈ سپیکروں کی ہر جگہ پر بٹن لگے ہوئے ہیں، جو شخص بند کرنا چاہے بند کر سکتا ہے۔ اس واسطے اور بہت سارے گھر والوں نے کی طرف سے مطالبہ کہ نہیں، آواز جو ہے وہ جہاں باہر کے لاؤڈ سپیکر بھی کھولے جائیں تاکہ ہمارے پاس آواز جائے۔ بہت سی خواتین گھروں کے اندر سننا چاہتی ہیں، لیکن جب اطمینان اس بات کا کر لیا گیا کہ سب لوگ چاہتے ہیں، دوسرے یہ کہ اگر کوئی نہیں چاہتا تو اس کے پاس راستہ موجود ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر کا بٹن بند کر دے تو اس کو آواز نہیں جائے گی، تب یہ اجازت دی گئی کہ باہر کی آواز پہنچے۔ خلاصہ یہ کہ شریعت کے ہر حکم میں آپ یہ بات ملحوظ دیکھیں گے کہ اپنی ذات سے کسی آدمی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، ہر جگہ پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ وہ عمل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد پر، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنائی اس شخص کو جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا چلا آ رہا تھا اور پھر فرمائش کر رہا تھا کہ مجھے حدیث سناؤ، تو حضرت نے چاہا کہ یہ ایسی حدیث سنا دیں کہ جو اس کو تنبیہ کر دے اپنی غلطی۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ جب کوئی شخص کوئی نصیحت چاہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کر دو، نصیحت چاہے تو ایسی بات کہنی چاہیے حتی الامکان کہ جس کی اس کو ضرورت ہو، اور اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے تو ایسی حدیث اس کو سنائے کہ جس سے اس کوتاہی پر تنبیہ ہو جائے، ایسی موقع پر ایسی سنانی چاہیے۔ ایسے ایک واقعہ آتا ہے، ایک مشہور بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ، قعنبی کے لقب سے مشہور ہیں، اور ہمارے جتنے سیاہ ستہ کے مؤلفین ہیں تقریباً سبھی کے استاد رہے ہیں، بڑے اونچے درجے کے محدثین میں تھے۔ لیکن شروع میں ابتدا میں یہ ایسے ہی ایک اوباش قسم کے آدمی تھے، آوارہ گرد، اور جیسے لوگوں کے اندر یہ گنڈے انڈے مشہور ہوتے ہیں اس قسم کے تھے یہ شروع میں، اللہ بچائے ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا، صحبت بھی خراب، غلط قسم کے لوگوں کے جمگھٹ میں رہتے تھے ہمیشہ، اور اللہ بچائے پینا پلانا گانا بجانا یہ سب کام، ان سب کاموں میں مصروف۔ تو ان کے زمانے میں ان کے شہر میں کوفہ میں ایک بہت بڑے محدث رہتے تھے جن کا نام تھا شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث مشہور ہے، حدیث میں بڑے درجے کے امام تھے۔ تو ان کا درس کا حلقہ ہوا کرتا تھا، درس کا حلقہ ہوتا تھا اور وہاں پر اللہ اکبر شعبہ کا درس
تو اطراف عالم سے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے. یہ جو تھے عبداللہ بن مسلمہ، یہ وہیں جب شعبہ واپس جایا کرتے تھے اپنے درس دے کر، تو ان کے راستے میں ایک جگہ پڑتی تھی، وہاں ان کا مستقر تھا قانبی کا. تو یہ کبھی دھیان بھی نہیں دیتے تھے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، بلکہ اگر کوئی طالب علم گزرتے تو ان کا ذرا ہنسی ٹٹا کرتے، مولوی ملا گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ ذرا کچھ تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جائے، خوش طبعی ہو جائے، یہ کرتے رہتے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ پتہ نہیں کیا دماغ میں آئی ان کے قانبی کے، دیکھا کہ شعبہ چلے آ رہے ہیں گھوڑے پر سوار، اپنا درس دے کر واپس آ رہے تھے اور گھر جا رہے تھے. راستے میں یہ قانبی نے دیکھ لیا تو جا کر عین وہاں ان کے راستے میں جا رہا ہے، اس کے بیچ میں روک کر اس کو اور باغ پکڑ کے کھڑے ہو گئے. شعبہ نے کہا بھائی چھوڑو، مجھے جانا ہے. کہ نہیں چھوڑوں گا. بھائی کیوں نہیں چھوڑو گے؟ کہ مجھے حدیث سناؤ، کوئی حدیث سناؤ تو چھوڑوں گا. اب یہ گنڈا آدمی اور ایک بڑے محدث کے راستے میں راستہ روک کے کھڑا ہو جائے، باغ پکڑ کے کیا حدیث سناؤ، کوئی طریقہ ہوتا ہے حدیث سنانے کا؟ تو حضرت شعبہ نے کہا بھائی یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا حدیث سنانے کا. اگر حدیث سننی ہے تو آنا وہاں حلقے میں ہمارے وہاں سننا. نہیں مجھے سناؤ، ابھی سناؤ. بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا حدیث سننے کا، حدیث کا تو طریقہ سیکھو. نہیں جی سناؤ، سنانا ہوگا، نہیں چھوڑوں گا، باغ نہیں چھوڑوں گا، حدیث سناؤ. تو جب دیکھا حضرت شعبہ نے کہ یہ اس طرح تنگ کر رہا ہے، کوئی اور ہے نہیں، تو حضرت شعبہ نے کہا چلو سنو. حدیث سنائی اپنی سند سے. اور حدیث میں یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ سے حیا جاتی رہے تو جو چاہے کرتا پھر. یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے اور حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا پھر، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں دے. یہ حدیث سنائی رسول اللہ کے. اس لیے کہ جو کچھ کام کر رہا تھا وہ شخص اس وقت وہ پرلے درجے کی بے حیائی کا کام تھا کہ ایک جلیل القدر محدث کا راستہ روک کے کہہ رہا ہے مجھے حدیث سنا. اتنی بڑی جسارت کا ارتکاب کر رہا تھا. تو حضرت قانبی، حضرت شعبہ نے سوچا کہ یہ اس کو ایسی حدیث سنائے کہ جس سے کچھ اس کو اپنے عمل پر تنبیہ ہو، کچھ ندامت ہو، کچھ شرمندگی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اپنے طریقے ہیں. جب شعبہ نے یہ حدیث سنائی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب حیا نہ رہے تجھ میں تو جو چاہے کرتا پھر، تو یہ جملہ جب سنایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قانبی کے دل پر ایک گولی بن کے گرا اور اس جملے نے ان کو سر سے لے کر پاؤں تک تھرا دیا. اور اسی وقت دل کی کایا پلٹ گئی. اور اس جملے نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے اس کے اوپر ایسا جادو کیا کہ یا تو آیا تھا در حقیقت مذاق کرنے اور ستانے اور ان کا راستہ روکنے. بعد میں حضرت شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بڑی گستاخی کی اور میں نے بڑا زبردست جرم کا ارتکاب کیا، لیکن جب سے آپ نے مجھے وہ حدیث سنائی ہے اس وقت سے میرے دل کی کایا پلٹ گئی. اللہ نے ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ ساری وہ گنڈا گردی، آوارہ گردی، اوباش پنا اور معصیتیں اور فسق و فجور جس میں مبتلا تھے وہ سب سے تائب ہوئے اور ایسی سچی توبہ کی
کہ پھر ان میں سے کسی بھی کام کی طرف زندگی بھر نہیں گئے اور یہ تہیہ کر لیا کہ اب ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کرنے میں صرف کرنی. چنانچہ حدیث حاصل کرنے میں عمر صرف کی اور بڑے جلیل القدر محدث اور استاذ بنے. یہاں تک کہ میں نے بتایا کہ اکثر و بیشتر سیاہ ستہ کے مؤلفین جو ہیں، ابو داؤد ہے، ترمذی ہیں، بخاری ہے، ان سب کے استاد ہیں. ان کے شاگردوں نے پھر احادیثوں کو کی تدوین فرمائی. یہ انقلاب اللہ نے رکھا. تو کیا بات ہے کہ جب کوئی نصیحت مانگے تو ایسی نصیحت کرنی چاہیے جو اس کے حال کے مطابق. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ جل جلالہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ یہ آپ کا بندہ ہے جو نصیحت مانگ رہا ہے، تو میرے دل میں ایسی نصیحت ڈال دیجئے، ایسی بات ڈال دیجئے جو اس کے حق میں فائدہ مند ہو، اس کے حق میں فائدہ مند. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، اس سے فائدہ پہنچتا. اور بات تو یہی ہے کہ کوئی نصیحت کا کلمہ کسی کا بھی اپنی ذات میں تو کوئی تاثیر نہیں رکھتا. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا صوفی ہو، متقی بزرگ ہو، کیسا ہی ہو، کیسے ہی بلند مقام کا حامل ہو، کسی میں طاقت نہیں کہ دوسرے کے دل کو بدل دے. کسی میں طاقت نہیں. یہ تو اسی مقلب القلوب کا کام ہے کہ وہ جس کلمے میں چاہے جس وقت چاہے تاثیر پیدا فرمائے. اس واسطے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہو جا کہ اللہ بات جو کہنے جا رہا ہوں ایسی بات دل میں ڈال دیجئے اور زبان سے کہلا دیجئے کہ جو میرے مخاطب کے لیے فائدہ مند ہو. تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈال دیتا. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ جب بھی کوئی واعظ کہتا ہوں، کوئی مسئلہ بتاتا ہوں، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہوں کہ یا اللہ یہ بات دل میں ڈال دیجئے، جو مفید ہو بات میں دل میں ڈال دیجئے. فرمایا جب کوئی شخص مسئلہ کوئی آ کے کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ شخص کیا سوال کر لے گا، اپنی رحمت سے میرے دل میں اس سوال کا صحیح جواب ڈال دیجئے. کبھی فرمایا تخلف ہوتا ہی نہیں. الحمدللہ. نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بات دل میں ڈالتے ہیں جس سے فائدہ پہنچ جاتا ہے. یہ بات مشہور تھی حضرت والا کی مجلس کی. ایک دو نہیں، حضرت کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے بڑی زبردست تعداد تواتر کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دل میں کوئی سوال لے کر گئے، دل میں کوئی شبہ ہے، کوئی سوال ہے. اب حضرت کی مجلس میں جا کر بیٹھے، خیال تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو حضرت سے پوچھیں گے، لیکن ابھی پوچھا ہی نہیں تھا. حضرت کی مجلس کے دوران اس سوال کا جواب آ گیا کسی نہ کسی شکل میں. پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. تو لوگ حضرت سے کہتے بھی تھے کہ حضرت آپ کو الہام ہوتا ہے، کہ الہام ہوتا ہے کہ جو سوال ہمارے دلوں میں پہلے سے ہوتا ہے یا شبہ ہوتا ہے، آپ اپنی مجلس میں اس کو بیان فرما دیتے ہیں خود ہی. تو حضرت فرما دیتے کہ بھائی الہام تو ہوتا ہے. الہام کے معنی کیا ہے؟ الہام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دل میں ڈالنا، یہی الہام ہے. تو الہام ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بات دل میں ڈالتے ہیں جو سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. البتہ یہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص کے دل میں یہ شبہ ہے، اس کا جواب دے دوں، اس کا فلاں شخص کے دل میں شبہ ہے، جواب وہ دے دوں. لیکن اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اس لیے آپ سے الہام ہے، القاء ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اللہ سے مانگ لے کہ یا اللہ جو بات مجھے ایسی کہلوا دیجئے کہ جو اس کے حق میں فائدہ مند ہو. تو بعض اوقات چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے
لیکن وہی کام کر جاتا ہے اور دل کی دنیا پلٹ دیتا ہے، کہیں سے کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے ایک جملے کی بدولت۔ تو یہی صورتحال یہاں پر پیش آئی کہ عبداللہ بن عمرو کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اس شخص کے مناسب یہ ہے کہ تم ان کو یہ حدیث سناؤ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرات صحابہ کرام کا جو تعلق ہر وقت اللہ جل جلالہ سے قائم رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے جو بار بار اپنے شیخ کی بات عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے، کہ ہر بات اللہ سے مانگو، ہر وقت مانگو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو حاجت بھی پیش آئے اور جو مسئلہ بھی پیش آئے اللہ کے سامنے رکھ دو، یا اللہ یہ صورتحال ہے دل میں ڈال دی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور یقین ہے کہ اس کی بدولت اس شخص کی اصلاح ہوئی ہوگی، اگرچہ یہاں حدیث میں مذکور نہیں۔ دوسرا فقرہ جو اس حدیث کا ہے وہ بھی بڑا معنی خیز ہے کہ حضور نے فرمایا والمہاجر من حجر عما نہى اللہ عنہ ورسولہ۔ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت دینی شروع کی اسلام کی، اور کفار مکہ نے مخالفت شروع کی، تو کفار مکہ کی طرف سے ہر مسلمان کو تکلیف پہنچانے، اذیتیں دینے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہ حضور پر ایمان لے آیا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر تشدد کی انتہا کر دی جاتی۔ تو مسلمانوں کے لیے وہاں اپنے دین پر کاربند رہنا دوبھر ہو گیا تھا مکہ مکرمہ۔ تو اس وقت مسلمانوں پر ہجرت فرض کی کہ مکے سے ہجرت کر جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب حکم یہ تھا کہ ہر وہ مسلمان جو مکے میں ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائے، وہاں جا کے مقیم، کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنے دین پر پوری طرح عمل نہیں کرتے۔ اس وقت ہجرت کے بڑے زبردست فضائل بیان کیے گئے تھے، قرآن کریم نے اس کی بڑی تاکید کی تھی، بلکہ اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، اور جو ہجرت نہ کرے اس کو بڑی سخت وعیدیں اس کے بارے میں تھی۔ اور ہجرت کے فضائل بہت تھے کہ جو ہجرت کرے گا اس کے اتنے ایسا اجر ملے گا اس کو۔ خود قرآن نے بھی فضیلت بیان فرمائی، احادیث میں بھی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی۔ یہ سلسلہ جاری رہا ہجرت کے فرض ہونے کا جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا حضور کے رستے مبارک پر، تو اس وقت میں ہجرت کی یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اب فرض نہیں رہا، کیونکہ مکہ مکرمہ بھی حضور کے زیر نگی تھا اور مدینہ طیبہ بھی، لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو وہ بھی آرام سے اپنے دین پر عمل کر سکتا تھا جیسے مدینہ والا کر سکتا تھا، تو اب فرض نہیں رہا۔ ہاں یہ حکم ضرور دیا گیا کہ اب بھی اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں آباد ہے جہاں وہ اپنے دین پر عمل کرنے پر قادر نہیں، تو اس کے ذمہ اب بھی ہجرت فرض ہے۔ لیکن یہ عام حکم نہیں تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ تو اب ہجرت کی تو ہو گئی، ہجرت کی فرضیت تو ختم ہو گئی، تو اب بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہجرت کے جو فضائل بیان ہوئے تھے اور ہجرت کا جو اجر و ثواب تھا وہ اب ہم کیسے حاصل کریں؟ تو
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا اس پس منظر میں ارشاد فرمایا کہ مہاجر کون ہے. مہاجر کے لفظی معنی ہے عربی زبان میں چھوڑنے والا. تو مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنا وطن چھوڑے اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر، اللہ کے دین کے تحفظ کی خاطر اپنا وطن چھوڑے، اس کو مہاجر کہا جاتا ہے اصطلاح میں. لغوی معنی لغت میں اس کے ہیں چھوڑنے والا، لیکن اصطلاح میں مہاجر کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے اپنے دین کا تحفظ کرنے کے لیے ہجرت کرے، اپنے وطن کو چھوڑے، اس کو مہاجر کہتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب وہ جو ہجرت فرض تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اب مہاجر کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں اب مہاجر وہ ہے جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے. پہلے مہاجر وہ تھا جو اپنے وطن کو چھوڑے، لیکن اب مہاجر کون ہے؟ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے، گناہوں کو ترک کرے، حرام چیزوں کو چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری اطاعت کرے، وہ ہے مہاجر صحیح معنی. اب یہ نہیں کہ مہاجر بس نام لکھوا لیا اپنا مہاجر کے رجسٹر میں تو ہو گیا مہاجر اور اس کے حقوق قائم ہو گئے اور اس کے لیے لڑائی بڑھائی شروع ہو گئی. بلکہ مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہیات سے، اس کے حرام کی ہوئی چیزوں سے کیا کرے؟ اس کو چھوڑ دے، تو وہ ہے مہاجر. فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے دوسروں کو سلامت رکھے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہجرت، اللہ کے رسول کی منہیات سے، محرمات سے، گناہ کے کاموں کو چھوڑے. تو اگر فضیلت ہجرت کی حاصل کرنی ہے تو یہ کام کرو کہ اللہ نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے اپنے آپ کو روکو. یہ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا. تو اگر دیکھو تو اس میں دین کا احکام کا سارا خلاصہ آ گیا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، ان کو ترک کر دو، گناہوں سے چھوڑ دو، بس ہو گئے مسلمان. اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نجات کامل عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ابھی تھوڑا وقت ہے، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المجالس بالصعودات فقالوا یا رسول اللہ ليشق علينا الجلوس في بيوتنا قال فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال إذلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بنے ہوئے چبوتروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا. ایک مرتبہ صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جو راستوں میں کچھ چبوترے سے بنا لیتے ہیں نا لوگ مجلس آرائی کے لیے، تو وہاں صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی وہاں پر مت بیٹھا کرو. غالباً منشا یہ تھا
کہ عام طور سے اس قسم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ فضول گوئی پر مشتمل ہوتی ہیں. ایسی گپ شپ بیٹھے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, اور اس گپ شپ میں اکثر بکثرت حدود شریعت کی رعایت بھی نہیں رہتی. یعنی اس میں بعض اوقات جھوٹ ہو جاتا ہے, غیبت ہو جاتی ہے, خدا جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس واسطے آپ نے منع فرمایا وہاں بیٹھنے سے. اور بعض روایتوں میں لفظ آتا ہے طرقات کا, یعنی راستوں, مطلق راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی راستے ہوتے ہیں چلنے کے لیے, تم اگر بیٹھ گئے وہاں پر تو لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہوگی, راستہ کم بچے گا, تو منع فرمایا. تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لَيَشُقُّ عَلَيْنَا الْجُلُوسُ فِي بُيُوتِنَا, ہمارے اوپر گھروں میں بیٹھنا بڑا شاق ہوتا ہے, گراں گزرتا ہے. گھر چھوٹے چھوٹے تھے اور اس میں اگر کوئی 2-4 آدمی اکٹھے بیٹھنا چاہیں مل کر تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی تھی, کب تک گھر میں بیٹھے رہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی گھروں میں مستقل بیٹھے رہنا ہمارے اوپر شاق گزرتا ہے, لہذا ہم کبھی تو اپنا کچھ دل بہلانے کے لیے باہر نکل آتے ہیں گھروں سے. گرمی بھی بہت ہوتی تھی اس زمانے میں, تو باہر نکل آتے ہیں تو ذرا باہر بیٹھ کر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیا کریں, اور کوئی ایسی جگہ جہاں پر بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر کوئی بات چیت کرنے کا موقع ہو, کوئی اور موقع اور جگہ ہوتی نہیں, تو ہمیں یا رسول اللہ کوئی حل بتا دیجئے کہ جس سے ہم یہ بیٹھنے کا ہمیں جواز ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ فَإِن جَلَسْتُمْ, اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے ان چبوتروں پر, گویا اجازت دے دی, لیکن ساتھ فرمایا اگر بیٹھنا ہے فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا, فَآتُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا, اور بعض روایت میں آتا ہے آتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا, کہ پھر اب ان مجلسوں اور ان راستوں کو ان کا حق ادا کرو, حق ادا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا حق ہے ان کا جو ہم ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چند باتیں بیان فرمائیں. ایک فرمایا ادلال السائل, وہ کیا, پہلا حق یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر تم سے کوئی راستہ پوچھے تو اس کو راستہ بتا دو. دوسرا ورد السلام, کوئی آدمی اگر تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دے دو. وغض الابصار, اور نگاہوں کو نیچا رکھو, ایسا نہ ہو کہ راستے میں گزرتی ہوئی نامحرم خواتین کے اوپر تمہاری نگاہ پڑے اور تم اس سے لذت لو. غض الابصار والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور نیکی کا حکم دو اور منکرات سے روکو, برائی سے روکو, نیکی کا حکم دو. اور ایک روایت میں اس میں لفظ آتا ہے کف الاذی, کہ جو کوئی گندگی یا تکلیف کی چیز تم دیکھو راستے کے اندر اس کو ہٹا دو تاکہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. فرمایا یہ اگر حقوق ادا کرنے کو تیار ہو تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان راستوں پر یا راستوں کے بنے ہوئے چبوتروں پر بیٹھ سکو. تو یہاں پہلی بات تو سمجھ لینے کی ہے کہ جس چیز کی اجازت دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا بیٹھنا ہے کہ جس سے چلنے والوں کو چلنے میں کوئی دقت نہ ہو. راستے پر اس طرح بیٹھنا کہ جس سے چلنے والے کے لیے چلنا مشکل ہو جائے, وہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے, جیسے کنارے پر کوئی چبوترا وغیرہ بنا ہوا ہے, تو اس وقت آپ نے اجازت دی, لیکن فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ کام کرو, لوگوں کو راستہ بتاؤ. تو پہلی چیز ہے لوگوں کو راستہ بتانا, یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے.
کوئی آدمی ہے اس بیچارے کو راستہ معلوم نہیں ہے، تم نے بتا دیا، تو یہ اجر و ثواب کا کام ہے، نیکی ہے، وہ کرو. اور دوسرے سلام کا جواب دینا بتا دیا. تیسرا کف الاذی، جیسا دوسری روایت میں آتا ہے کف الاذی، یعنی گندگی یا تکلیف کی چیز کوئی پڑی ہوئی ہو تو راستے میں سے وہ ہٹا دو تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یا پھر وہی حق عائد کیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے باعث تکلیف بچانے کے بجائے باعث راحت بناؤ. اور غض الابصار، نگاہ کو نیچا رکھنا کہ نظر کا غلط استعمال نہ. بازار میں اگر اس لیے فرما دیا کہ بازار میں جب آدمی نکلتا ہے اور تفریحی مقصود بھی ہے تو اس صورت میں نگاہ بھٹک جاتی ہے اور اندیشہ ہوتا ہے بد نظری کا، اندیشہ ہوتا ہے اس نظر کے غلط استعمال کا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر سہم مسہوم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. جیسے زہر انسان کے لیے مہلک ہے، اس طرح یہ نگاہ کا غلط استعمال جو ہے یہ انسان کے لیے مہلک ہے، اس کے دل کی دنیا کو تباہ کر ڈالتا ہے. اس واسطے غض بصر کا حکم کہ نگاہ کو نیچا رکھ کے چلو. تو جب بازار میں بیٹھے ہو، راستے میں بیٹھے ہو تو اندیشہ ہے کہ کہیں نظر بہک نہ جائے، تو اس واسطے فرمایا غض بصر. اور یہ ان فتنوں میں سے ہے جو آج ہمارے دور کے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آج کے ہمارے دور کے بدترین فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے بد نظری کا. اور اللہ کی توفیق کے بغیر اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، آنکھوں کو پناہیں نہیں ملتی. لیکن یاد رکھو کہ جتنا یہ مشکل ہے نظر آتا ہے، اتنا ہی اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے اوپر اجر و ثواب اور حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. لہذا گھر سے نکلتے وقت، کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع پر مستقل بیان کروں گا، لیکن یہاں اتنا کر لیں کہ بھائی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آنکھ جو ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کو حلال چیزوں میں استعمال کیا جائے، حرام سے اس کو بچایا جائے. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ جب گھر سے نکلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے نکلو، یا اللہ اس کارزار زندگی میں جا رہا ہوں جہاں ہر طرف فتنوں کا بازار گرم ہے، اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر میں اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا. اے اللہ نفس و شیطان مجھے کسی بھی وقت صحیح راستے سے ڈگمگا سکتے ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے میری آنکھ کی بھی حفاظت فرمائیے، میرے دل کی بھی حفاظت فرمائیے، میرے کان کی بھی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھیے. یہ جو حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. یہ آپ دعا فرماتے تھے نکل اکثر و بیشتر، یا اللہ میرے دائیں سے بھی حفاظت کیجئے، بائیں سے بھی حفاظت کیجئے، آگے سے بھی حفاظت کیجئے، پیچھے سے بھی کیجئے، اوپر سے بھی کیجئے اور نیچے سے بھی کیجئے، ہر جہت سے میری حفاظت فرمائیے. تو یہ حفاظت جسمانی بھی ہے، حفاظت روحانی بھی ہے، کہ جسمانی حفاظت بھی کہ حادثہ کوئی پیش نہ آئے، اور روحانی حفاظت بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں، بہک جاؤں، قدم پھسل جائیں، آنکھ دھوکہ دے دے، کان دھوکہ دے دے، دل دھوکہ دے دے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ لو اور عزم کر لو
پکا ارادہ کر لو کہ اپنے ارادے سے کسی غلط جگہ پر نگاہ نہیں جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمت، انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے، ہمت کو استعمال کرے گا تو کبھی نہیں بیٹھے گی غلط. اپنی طرف سے عزم پکا اور ہمت استعمال کرنے کا پختہ ارادہ، اور اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع، اور اللہ تعالیٰ سے دعا. اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ میں آنکھوں کی خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، دل کی خرابی، دل کی خیانت سے پناہ مانگتا ہوں. یہ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے مانگ لو اور اپنی طرف سے ارادہ کرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اور اگر کہیں بے اختیار نگاہ پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نگاہ کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان ایسی عطا فرماتے ہیں جو اس گناہ کی حلاوت میں اس کے آگے ہیچ ہے. انشاءاللہ وہ حلاوت ایمانی حاصل ہو. اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرو، دیر نہ کرو، فوراً توبہ استغفار کرو. یہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غض بصر کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر بات اس وقت میں نے عرض کر دی. کبھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اس موضوع پر پھر کبھی تفصیل سے عرض کروں گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.